السلام علیکم بیٹا، آج کا ہمارا عنوان ہے غیر جانبداری یا عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کو غیر جانبداری بھی کہتے ہیں اور غیر جانبداری کو عدل و انصاف بھی کہتے ہیں۔ اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رویہ اپنانا جو درست اور ذمہ دار ہو، جس سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں یہ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے آدمی کے ایک ہاتھ میں ترازو ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تلوار کیا ہے؟ طاقت کا نشان ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت بھی ہے تو بھی ہمیں عدل و انصاف کا رویہ اپنانا ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے، جو عمل کرنا ہے، اس سے دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ ہماری ذات کو تو نقصان نہ پہنچے لیکن دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ غیر جانبدار رویہ غیر جانبدار سوچ کو پیدا کرتا ہے، یعنی عدل و انصاف کا رویہ اگر ہوگا تو وہ عدل و انصاف سوچ کو پیدا کرے گا، یعنی ہم وہ چیز سوچیں گے جو ہمارے لیے اچھی ہے اور دوسرے معاشرے کے لیے بھی اچھی ہے، دوسرے انسانوں کے لیے بھی اچھی ہے۔ اور غیر جانبدار عمل کیا ہوتا ہے کہ انصاف پسندی کا عمل، ایسا عمل جس میں کہ ہم اپنے لیے جو عمل کریں وہ اس سے ہمیں نفع ہو تو ہمارے دوسرے انسانوں کو بھی نفع ہو، ہمارے قانون کو بھی، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے معاشرے کو بھی، سب کو اس سے نفع ہونا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جانبدار سوچ اور رویہ، جانبدار سوچ اور رویہ کیا ہے؟ جانبدار کیا کہلاتا ہے؟ غیر منصفانہ۔ ٹھیک ہے، غیر منصفانہ کیا ہے؟ جو عدل و انصاف پر مبنی نہ ہو۔ جانبدار رویہ اور سوچ جو ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اپنے لیے کچھ اور سوچیں، دوسروں کے لیے کچھ اور سوچیں۔ غیر جانبدار رویہ اس لیے ہم نے جانبدار رویہ نہیں اپنانا بلکہ غیر جانبدار رویہ اپنانا۔ غیر جانبدار یعنی عدل و انصاف کا رویہ اپنانا ہے۔ اگر ہم ناانصافی کریں گے، جانبدار رویہ کیا ہے؟ ناانصافی کرنا۔ اگر ہم ناانصافی کریں گے تو ہم دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور پھر کبھی نہ کبھی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دے گا۔ غیر جانبدار رویہ جو ہے یہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کرتا ہے۔ غیر جانبدار رویہ آزادی حق کی رائے دہی پیدا کرتا ہے، یعنی ہم اگر خود آزادی سے کچھ رائے دینا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے کو بھی اتنی آزادی دیں۔ اور عدل و انصاف کا رویہ سوچ اور عمل میں بھی دکھنا چاہیے۔ کیسے دکھنا چاہیے؟ جیسے ہم اس پرندے کو آزاد کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اسے قید بھی کر سکتے ہیں، ہم اسے اپنے گھر میں کی خوبصورتی بھی بڑھا سکتے ہیں کہ کسی پنجرے میں رکھ لیں، اس کے ساتھ کھیلیں، سب کچھ کریں، کیونکہ پرندے اور جانور اور پودے تو انسانوں کے لیے بنے۔ لیکن غیر جانبدار رویہ کیا ہے کہ جو چیز جیسے قدرت نے بنائی ہے اسے ویسے ہی رہنے دیں اور اس پر ظلم نہ کریں۔ غیر جانبدار رویہ سوچ کے نئے راستے پیدا کرتا ہے، مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، یعنی ہم جب دوسرے کے ساتھ بھی منصفانہ سلوک کریں گے اور دوسرے کو بھی تنگ نہیں کریں گے، دوسرے کے بھی کام آئیں گے تو پھر ہم کیا ہوگا؟ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ پیدا ہوگا، مسائل کم سے کم پیدا ہوں گے، اور جب مسائل کم سے کم پیدا ہوں گے تو خوشحالی کے نئے راستے، سوچ کے نئے راستے، عمل کے نئے راستے پیدا ہوں گے۔ غیر جانبدار رویہ یا منصفانہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ یہ مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں دوسرا معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے تاکہ۔ اور غیر جانبدار رویہ یہ کیوں کہا گیا کہ غیر جانبدار رویہ اپنائیں یا عدل و انصاف اپنائیں؟ کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، قدرت کا قانون ہے، جیسے کہ قدرت پودے کو زمین سے خود بخود اگاتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے، اس سے بہت سارے نئے پودے اور نئے پھول بھی اگتے ہیں، پھل بھی اگتے ہیں۔ تو یہ غیر جانبدار رویہ یا منصفانہ سلوک ہمیں قانون قدرت سے اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے فطرت سے سبق ملتا ہے یا ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ غیر جانبدار رویہ جو ہے یہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اپنانا چاہیے کہ ہم جانوروں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں، اس پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ غیر جانبدار رویہ ان جانوروں کے ساتھ بھی اپنائیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے، یعنی ہم جنگل کو نہ کاٹیں، پودے نہ کاٹیں،
پودوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں گے. جب پودوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں گے تو جانور کو خوراک بھی ملے گی، جانور بھی وہاں رہتے رہیں گے. حالانکہ وہ ہمارے جنگلی جانور ہمارے کام نہیں آ رہے، لیکن وہ دوسرے جانوروں کی خوراک بن رہے ہیں، اور دوسرے جانوروں کی خوراک بن رہے ہیں. اور اس طریقے سے یہ ایک غذائی زنجیر بنتی ہے جو ایک دوسرے کے کام آتی ہے. اور اس میں سے کسی کو بھی نکال دیں تو پھر وہ مفید جانور بھی ختم ہو جائیں گے جو ہماری خوراک یا ہمارے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے سبق میں کیا تھا کہ نا انصاف پسند ہونا یا عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا اور ناانصافی کی بات نہ کرنا، اس کو ہم عدل و انصاف یا انصاف پسندی کہتے ہیں. اور انصاف پسندی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا برتاؤ پیدا ہوتا ہے، دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور نہیں لگاتے، دوسروں کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ نہیں کرتے. ناانصافی کی بات کو انصاف میں بدلنا، یعنی کہ ناانصافی کی بات ہو، کہیں ہو رہی ہو تو اسے انصاف میں بدلنا، اپنی آواز کو بلند کرنا اور انصاف کی بات کو پہنچانا. ہر انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے آپ کو بہت سارا محنت کے قابل بنانا ہے، کیونکہ یہ ہماری جو کتاب ہے یہ ہمیں بہت ساری اچھی باتیں اس میں بتائیں. اس نے ہماری کیسے مدد کی؟ اس کتاب نے ہمیں بہت سارا علم دیا اپنے وطن پاکستان کے بارے میں، اپنے ملک کے شہر اور گاؤں کے بارے میں، اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں، اپنے اور دوسروں کے مذہب اور ثقافت کے بارے میں، اور اپنے قدرتی ماحول اور وسائل کے بارے میں. اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ قدرتی وسائل اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس کتاب نے ہمیں زراعت اور لائف اسٹاک کے بارے میں بتایا. اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ارد گرد روشنی اور حرارت کے کون سے ذریعے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے کون سا پیشہ اپنانا ہے، دوسروں کو عزت کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، دوسروں کو کیسے معاف کرنا ہے، اور عدل و انصاف کا بول بالا کیسے کرنا ہے. یعنی یہ ہمیں کس چیز کی یہ کتاب ہمیں تعلیم دے رہی ہے؟ یہ ہمیں اپنے جغرافیائی تعلیم دے رہی ہے، یہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کی تعلیم دے رہی ہے، اور ماحول میں پائے جانے والے مادوں اور ہماری کردار سازی کر رہی ہے، اور ہمیں پیشہ اختیار کرنے میں مدد کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سب سے پیاری کتاب ہے، اور ہم نے اس کی عزت کرنی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.